سرکار چلے آتے ہیں، جب خیالات میں سرکار چلے آتے ہیں تو خود بخود نعت کے اشعار چلے آتے ہیں۔ جب خیالات میں سرکار چلے آتے ہیں تو خود بخود نعت کے اشعار چلے آتے ہیں۔ دو عدد چھوٹی سی آنکھوں کے دریچے میں ہی گنبد خضرا کے مینار چلے آتے ہیں۔ دو عدد چھوٹی سی آنکھوں کے دریچے میں ہی گنبد خضرا کے مینار چلے آتے ہیں۔ اور ایسے عالم میں جہاں کوئی مددگار نہ ہو، ہم گنہگاروں کے سرکار چلے آتے ہیں۔ ایسے عالم میں جہاں کوئی مددگار نہ ہو، ہم گنہگاروں کے سرکار چلے آتے ہیں۔ اور اب ہمیں پرش سے محشر کا کوئی خوف نہیں، دیکھو وہ احمد مختار چلے آتے ہیں۔ اب ہمیں پرش سے محشر کا کوئی خوف نہیں، دیکھو وہ احمد مختار چلے آتے ہیں۔ دو تین اشعار سنیں۔ عبد الرحمن جامی برہان پوری کہتے ہیں کہ جب وسیلے سے دعاؤں کو میرے پالا پڑا، شہزادہ حضور قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا نعمان رضا صاحب قبلہ مصباحی کی توجہ اور حضرت مولانا تحسین ضیاء فیضی مصباحی سنے کہ جب وسیلے سے دعاؤں کو میرے پالا پڑا، پھر نہ اس باب اثر پہ آج تک تالا پڑا۔ جب وسیلے سے دعاؤں کو میرے پالا پڑا، پھر نہ اس باب اثر پہ آج تک تالا پڑا۔ ساتھ میں میرے سفر طیبہ کا کرنے کے لیے ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پاؤں کا چھالا پڑا۔ ساتھ میں میرے سفر طیبہ کا کرنے کے لیے، ساتھ میں میرے سفر طیبہ کا کرنے کے لیے ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پاؤں کا چھالا پڑا۔ اور اے صبا چادر ذرا جامی کی سیدھی کرتی جا، اے صبا چادر ذرا جامی کی سیدھی کرتی جا، راہ طیبہ میں ہے طیبہ دیکھنے والا پڑا۔ اے صبا چادر ذرا جامی کی سیدھی کرتی جا، راہ طیبہ میں ہے طیبہ دیکھنے والا پڑا۔ راہ طیبہ میں ہے طیبہ دیکھنے والا پڑا۔ جب وسیلے سے دعاؤں کو میرے پالا پڑا، پھر نہ اس باب اثر پہ آج تک تالا پڑا۔ حضرات آئیے بلا تاخیر قبر اہل سنت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج قمر الزماں صاحب قبلہ مصباحی کا استقبال کر لیجئے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر اور بلند آواز سے نعرہ لگائیے۔ پیچھے جو احباب ہمارے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر جو میرے احباب کھڑے ہیں یا باہر جو لوگ کھڑے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بہت ساری کرسیاں یہاں خالی ہیں، آپ آ کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ ہاتھوں کو اٹھائیے اور استقبال کیجئے۔ محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ جامعہ مدینہ العلوم خانقاہ قادری فقل شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں کا جلسہ معیاری جلسہ ہوتا ہے، ہم اور آپ اس جلسے کو معیاری سمجھتے ہیں جس میں ہو ہلہ اور ہنگامہ خزی کا ماحول ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جلسہ جو دینی اعتبار سے جو صحیح ہے، وہ کہیں کسی کو دیکھنا ہو تو وہ جامعہ مدینہ العلوم میں آ جائے۔ نہ یہاں ہنگامہ خزی کا ماحول ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسے شاعر کو بلایا جائے جو ہنگامہ کرے، ایسے خطیب کو بلایا جائے جو دو چار کرسی کو توڑ کر کے پھینک دے۔ حضرات گرامی، یہ ایسی ویسی خانقاہ یا درسگاہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی درسگاہ ہے جہاں بچوں کو بھی تربیت دی جاتی ہے اور قوم کو بھی تربیت دی جاتی ہے۔ آپ اپنے یہاں جلسہ کریں تو یہاں سے میسج لے کر کے جائیں کہ ہمیں اپنے پروگرام کو کیسے کرنا چاہیے، ورنہ ایسے کانفرنس، ایسے مجالس سے کوئی مقصد حاصل کو نہیں ہونے کو ہے جس میں صرف ہلہ اور چلہ پکار ہو، ہے نہیں۔ بلا تاخیر قمر اہل سنت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ قمر الزماں صاحب قبلہ مصباحی کا استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حجازی کانفرنس جامعہ مدینہ العلوم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسے زبان دان ہیں یہ حضرت قمر، لفظوں کا جن کے پاس ذخیرہ غضب کا ہے، کرتے ہیں جب خطاب ضیاء اپنے رنگ میں، لگتا ہے جیسے کوئی مینارہ ادب کا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے محبتوں کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا سرور کونین، فاتح بدر و ہونین، رحمت دارین، آمنہ کے گیسو دراز شہزادہ جگر گوشے عبداللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وانبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلو علیہ صلاة دائمتا علیک یا رسول اللہ علیک السلام۔ جامعہ مدینۃ العلوم کا یہ معیاری اجلاس اور بنام حجازی کانفرنس، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، خوشی یہ ہے کہ بایک وقت یہ خانقاہ بھی ہے اور درسگاہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ اس کی اینٹ میں اور اینٹ کے ہر جز میں جلالت الارشاد صاحب فضل و کرامت حضرت سیدنا سرکار شاہ نمازی علیہ الرحمت والرضوان کے حسن کرامت کی ضیائیں شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو خود عارف وقت بھی تھے اور صاحب فضل و کمال بھی تھے، بے شک یہ انہی کی نگہ کرم کا نتیجہ ہے کہ فکر و شعور کا ایک گلشن آباد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ میں تو یہ کہوں کہ اب جامعہ مدینۃ العلوم شہر علم و فن ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں کی در و دیوار سے فکر کی ضیائیں ابل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ علم کا اجالا ابل رہا ہے، فکر کی نکھتیں میسر ہیں، اور اس صحن میں آنے کے بعد جو کچھ نہ ہو وہ سب کچھ بن کے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ فیضان ہے جلالت الارشاد سرکار نمازی علیہ رحمت والرضوان کا کہ آج بھی اپنے مرقد نور سے روحانیت کی دولت تقسیم کر رہے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ اور مسرت بالائے مسرت یہ کہ آپ ہی کے نبیر محترم قائد ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ پیر طریقت مفتی محمد ہاشم صاحب قبلہ دامہ ظلہ کی سربراہی میں کاروان فکر و نظر کا ایک خوبصورت منظر ہے، مگر رونا اس بات کا ہے کہ
اس معیاری جلسے کو بھی ہم لوگ معیاری نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اب جلسوں کو ہم نے تماشا بنا کے رکھا ہے، کرسیاں خالی ہیں، لوگ آج بھی ٹہل رہے ہیں اور مٹر گشتی میں مصروف ہیں۔ خدا را آپ پڑھیں اپنے کو، شاید آپ نے اپنے وقت کی حیثیت نہیں سمجھی ہے، اور وقت کی حیثیت نہیں سمجھی اس لیے آپ اونچائی کے بجائے نیچے جا رہے ہیں۔ پوچھیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وقت کتنا نازک ہوا کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، دو صحابی رسول جن کا مکان آزو بازو میں ہے، ہونا تو یہ تھا کہ دونوں ساتھ جائیں، اور جا بھی رہے تھے۔ آقا فرماتے نہیں تم ادھر سے جاؤ، تم ادھر سے جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ گھر ایک جگہ ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، تو ایک ساتھ جائیں؟ کہا نہیں، ایک ساتھ جاؤ گے تو دنیا کی باتیں کرو گے، اور الگ الگ جاؤ گے کہ جو نبی پہ درود پڑھتے جاؤ گے۔ تو کس طرح پیغمبر نے وقت کو بتایا ہے، کس طرح نبی نے ہمیں وقت بچانے کی دعوت دی ہے، کس طرح نبی نے ہمیں اپنی حیثیت بتائی ہے۔ کاش کہ ہم اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کیے ہوتے۔ گھر سے اس لیے آئے ہیں کہ جلسہ سنیں، اور سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں، کھانا کھایا روڈ پہ ٹہل رہے ہیں۔ مسلمانوں پہچانو، آج جو ذلت ہمارے گھروں کا طواف کر رہی ہے، مصیبتیں ہمیں ٹھوکر مار رہی ہیں، پریشانیاں ہمارے گھروں پہ شامیانہ کی طرح کھڑی ہیں، وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ نبی سے کمزور کر لیا ہے۔ ورنہ قرآن کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو اگر مومن کامل۔ عالمی سطح پہ میں عرض کروں ہماری حیثیت کیا ہے، کہاں ہم پریشان نہیں ہیں، کس گلی میں ہماری ذلتوں اور شکست کا رونا نہیں رویا جا رہا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ جو دولت ہمارے پاس تھی غیروں کے پاس چلی گئی، اور جو غیروں کے پاس تھی ہمارے پاس آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں اس سے بڑا المیہ اور ملک کی ٹریجڈی کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمان صرف 16% پڑا ہوا ہے۔ وہ قومیں جو ہم اپنے لیے اپنے معاشرے میں سب سے نیچی قوم تسلیم کر رہے ہیں، وہ تو 50 اور 55% میں ہے۔ اور جسے اللہ نے قرآن جیسی کتاب دی ہو، جس کا جواب نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت کی صبح تک ہوگا، یہ وہی قرآن ہے کہ پہلا صفحہ ہے، اور اب ارشاد فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ جہاں شک کا گزر نہ ہو، غلطی تو درکنار، شک بھی نہیں کر سکتے، اس کتاب کا نام قرآن عظیم ہے۔ اور یہ کسی اور قوم کو نہیں ملی کتاب، نبی نے اپنی امت کو عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے اس نبی کی امت کو عطا کیا کہ جیسے میرا نبی سب میں افضل ہے، ویسے ہی نبی کی امت امتیوں میں افضل ہے۔ تو قرآن جیسی کتاب جس میں کیا نہیں ہے۔ آج دنیا چیخ رہی ہے کہ سائنس ترقی کر رہی ہے، غلط ہے۔ آج بھی سائنس کی جو ترقی ہے وہ اسلام کی بھیک ہے، اور جس دن اسلام بھیک دینا بند کر دے گا، سائنس ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ تو ہم سائنس کے پیچھے پڑے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ کون سا علم ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ فقہ ہم صرف سمجھ رہے ہیں قرآن میں ہے، صرف ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسائل شرعیہ قرآن میں ہے، ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ تفسیر کی عظمتیں قرآن میں ہیں، ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ خوف الہی کے جلوے قرآن میں ہیں، ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنت کی بشارت قرآن میں ہے۔ یہ تو ہے ہی، دنیا کا ہر علم قرآن میں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اسے پڑھے۔ اب اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ قرآن پڑھ بھی لیتا ہے تو سمانا نہیں سمجھتا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اللہ کا فضل ہے کہ جامعہ مدینۃ العلوم سے اس سال 12 حافظ تیار ہوئے،
9 عالم کی دستار ہونے والی ہے، اور قاری بھی 5 قاری ہیں۔ یہ دیکھیے سارے اساتذہ کرام، سبحان اللہ، حضرت قائد ملت کے شہزادے ہیں یہ سب لوگ۔ اور میں تو ہر جلسے میں ببانگ دوحل، ظاہر ہے کہ میں کسی سے ڈرتا بھی نہیں، ڈرنا ہو تو صرف اللہ سے ڈرو اور کسی سے نہیں ڈر، حق بات ہر جگہ بولنی چاہیے۔ تو میں اکثر جلسوں میں کہتا ہوں کہ شمالی بہار میں اگر مدینۃ العلوم نہ ہوتا تو بڑی رسوائی ہوتی شمالی بہار کی۔ یہ تو حضرت جلالت الارشاد کی کرامت ہے، اور اس وقت قائد ملت کی بے پناہ محنتوں کا نتیجہ ہے کہ طلبہ کی بھی بھیڑ ہے اور باصلاحیت اساتذہ بھی ہیں، اور تعلیم بھی اتنی ٹھوس ہو رہی ہے کہ جو اشرفیہ میں بیٹھتا ہے بطور مقابلہ وہ سب کامیاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ حضرت کی آہ سحرگاہی کا نتیجہ ہے، اور قائد ملت کی محنت و جانفشانی کا نتیجہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مولانا ہاشم یقی محکم کا نام ہے، مولانا ہاشم فاتح عالم کا نام ہے، مولانا ہاشم محبتوں کے تیور کا نام ہے، مولانا ہاشم اخلاص کے پیکر کا نام ہے، مولانا ہاشم محبتوں کے جذبے کا نام ہے۔ مولانا ہاشم وہ ہیں جنہوں نے اپنا کو غیر نہیں ہونے دیا، غیر کو اپنا بنا لیا۔ اور کیوں نہ ہو کہ جنہوں نے حضرت جلال الارشاد کی گود میں کھیلنا سیکھا ہو، کرامت کی گود میں جو بچہ کھیلے گا وہ عالم ہی تو ہوگا، صاحب کردار ہی تو ہوگا، صاحب سیرت ہی تو ہوگا، فضل و کمال کی سورج اس کے چاروں طرف اگے ہوں گے۔ تو آج جو حضرت قائد ملت کی یہ محنت نظر آ رہی ہے، بلا شبہ یہ ان کی محنت ہے، مگر اس محنت میں رنگ بھرنے والی شخصیت کا نام حضرت جلالت الارشاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حجازی کانفرنس، حضور قائد اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اب یہ میں اور ایک چیز بتا دوں کہ کوئی ساتھی کسی ساتھی کی تعریف نہیں کرتا، یہ معاصرانہ چشمہ کرتا ہے نہیں کرتا، مگر مولانا میرے ساتھی ہیں اور میں کھلے دل سے ان کے ان محنتوں کا اعتراف کرتا ہوں، کرنا چاہیے۔ یہی اصل ہے کہ جو جس صلاحیت کا ہو اس کی صلاحیت کا اعتراف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج جو ہماری جماعت پسپائی کی طرف جا رہی ہے، وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے ان کے کردار اور ان کے اخلاق حسنہ کو بھلا دیا ہے۔ کاش کہ ہم یہ دیکھیں، اور میں پھر آپ سے کہوں گا کہ اگر یہ مدرسہ معیاری ہے، اگر یہ کانفرنس معیاری ہے، تو اس جلسے میں بیٹھنے والے بھی معیاری ہوں، اور جلسے کو عام جلسہ مت بنائیے۔ بیٹھ جائیں، جگہ خالی ہے، اس لیے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی جسے جامع ازہر ہند کہا جاتا ہے، الجامعۃ الاشرفیہ، جہاں کے خود حضرت علامہ ہاشم صاحب بھی پروڈکٹ ہیں، یہ سارے علماء وہیں کے پروردہ ہیں، اور فی الوقت جو وہاں کے صدر المدرسین پرنسپل ہیں، استاذ العلماء حضرت علامہ بدر عالم صاحب قبلہ، وہ تشریف لائے ہوئے، ان کا خطاب ہوگا۔ اور وہیں جامعہ اشرفیہ کے ممتاز العلماء حضرت علامہ مسعود احمد صاحب قبلہ برکاتی، ان کا خطاب نایاب بھی ہوگا۔ تو آپ یہ کہنے کا موقع نہ دیں کہ بہار گیا تھا مجمع اچھا نہیں تھا۔ میں تو بہاری ہوں، میں آپ کا ہوں، میں عزیز ہوں، مظفر پور میں رہتا ہوں، میں کچھ نہیں کہوں گا، مگر اگر یہ برائی باہر چلی گئی تو بدنامی کا سبب ہے۔ لہذا بیٹھ جائیں آپ لوگ، اور 10-5 منٹ 15 منٹ کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک بار اور محبتوں کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وانبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ علیک یا رسول اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، العلوم ہے اور جگہیں ہیں جہاں اور کارخانے ہوتے ہیں،
جہاں اسٹیل ڈھالا جاتا ہے، جہاں لوہا ڈھالا جاتا ہے، مگر جامعہ مدینۃ العلوم میں اسٹیل نہیں ڈھالا جاتا ہے، نبی کا کردار ڈھالا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی عظمتیں بتائی جاتی ہیں، اسلام کا تقدس بتایا جاتا ہے، شریعت کی پاسداری کے اصول بتائے جاتے ہیں، اور نبی ناز رحمت کی سیرت کا جمال ان کی نگاہوں میں محفوظ کرایا جاتا ہے۔ تو اگر یہ جامعہ ایسا ہے تو ہمیں اسی اعتبار سے اس کا تعاون بھی کرنا چاہیے، اور حضرت علامہ ہاشم صاحب کے دست و بازو بن کر اسلامی کاز میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، یہ ہماری علمی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارا قائد علم کی بنیاد پر انقلاب برپا کر رہا ہو تو ہم انہیں سہارا دیں، اور یہ بتا دیں کہ جامعہ مدینۃ العلوم صرف بہار کا جامعہ نہیں ہے بلکہ پورے ملک کا جامعہ ہے، جہاں سے عالم بھی پیدا ہو رہے ہیں، فاضل بھی پیدا ہو رہے ہیں، حفاظ بھی پیدا ہو رہے ہیں، قاری بھی پیدا ہو رہے ہیں، دین کے مبلغ بھی پیدا ہو رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے داعی اور سپاہی بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بس 2-3 باتیں میں کروں۔ جلسہ تو ظاہر ہے کہ دستار بندی کا ہے، لیکن حالات کتنے خراب ہمارے ہو رہے ہیں، جو ملکی حالات ہیں وہ آپ دیکھیں، لیکن یہ خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ اسے کے پس پردہ کیا ہے؟ اس پہ ہم نے غور کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ آج ہم اپنے پیسوں کو غلط راہ پہ خرچ کر رہے ہیں۔ اگر شادی ہو تو کم سے کم 10 لاکھ ہم کھانے پہ خرچ کرتے ہیں، 4 لاکھ منڈپ پہ خرچ کرتے ہیں۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ آقا تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شادی ہو اور شادی ہو، ہمارا خرچ کہاں ہے؟ اسی گھر میں آپ پوچھ لیجئے، کوئی عالم ہے تو نہیں، حافظ ہے تو نہیں ہے، ڈاکٹر ہے تو نہیں ہے، انجینئر ہے تو نہیں ہے، پروفیسر ہے تو نہیں ہے۔ جس قوم کو اللہ نے قرآن دیا ہو، اور قرآن ہی وہ دنیا کی ایسی کتاب ہے جسے پڑھنے کے بعد جتنے علوم ہیں سب اس سے حاصل ہو سکتے ہیں، اور اسی قوم اور اسی کتاب کو پڑھنے والی قوم ہے جو آج علم سے تحید عمل ہے۔ جب علم نہیں ہوگا، ڈگری نہیں ہوگی، صلاحیت نہیں ہوگی، اور فکر نہیں ہوگی، تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ اسی لیے خانقاہ مارہرہ کے سجادہ نشین نے کہا تھا کہ آدھی روٹی کھاؤ مگر بچوں کو پڑھاؤ۔ مت آپ پکوان کریں 10 قسم کا شادیوں میں، بچائیں اپنے پیسے، اور ان پیسوں کو بچا کے عالم دین بنائے، حافظ قرآن بنائے، ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، پروفیسر بنائے، اور وہ بنائے کہ جب وہ بچہ راستے سے گزر رہا ہو تو دنیا کہنے پہ مجبور ہو کہ یہ مسلمان کا بچہ جا رہا ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ آپ غور کریں، آج ہمارا وجود نقشے سے غائب ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور جو چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ اللہ کا ڈر ہمارے دل سے نکل گیا، نبی کی محبت ہمارے سینے سے نکل گئی ہے، اور جس دل میں اللہ کا ڈر اور نبی کی محبت ہے اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور ہے۔ اگر وہ اللہ سے ڈر رہا ہے تو یقیناً وہ بندہ سینے میں اللہ کے نبی کی محبت بھی رکھتا ہے، اور پیشانی میں سجدوں کی چمک بھی رکھتا ہے۔ پوچھے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو قرآن پڑھو، اور اگر یہ تمنا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو نماز پڑھو۔ لیکن نہ ہم نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا نا، تو بہت مشکل سے وہ لوگ جو ریٹائر ہو رہے ہیں وہ قرآن لے کے مسجد میں بیٹھے ہیں۔ نوجوانوں کو آج بھی یہ توفیق نہیں
کہ وہ قرآن پڑھے، وہ موبائل دیکھتے ہیں رات کے 3 بجے تک موبائل، اور موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں نہ باپ کی جرأت ہے کہ بول سکے میرا بیٹا رات کی تاریکی میں کیا کر رہا ہے، اور نہ ماں کی ہمت ہے کہ بیٹے کو بول سکے۔ فکریں آوارہ ہیں، خیالات آوارہ ہیں، نگاہیں آوارہ ہیں، سوچ آوارہ ہے، زندگی آوارگی کا شکار ہے، مگر کسی کو یہ جرأت نہیں کہ معاشرے کو پاکیزہ کیسے بنایا جائے۔ یہ نوجوان کس کی نقل کر رہا ہے؟ اس کی نقل جو تمہیں پہچانتا نہیں ہے، یہاں سے بال چھلایا اور ادھر گرا لیا، اس کی نقل کر رہے ہو جو تمہیں نہیں پہچان رہا ہے۔ آؤ اس کی نقل کریں جو نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں صرف اس کو نہیں اس کے پورے خاندان کو پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے نقل کرنا ہے علماء کی نقل کرے، نقل کرنا ہے پیران کرام کی کرے، نقل کرنا ہے صوفیاء اعظام کی کرے، نقل کرنا ہے دیندار کی نقل کرے، دنیا دار کی نقل مت کرو۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی پہلی وجہ حسن ہے، خوبصورتی ہے نا؟ تو کیا میرے نبی سے بھی زیادہ کوئی دنیا میں حسن ہے؟ آؤ پوچھیں حضرت جبریل سے، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ اور حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ اتنا حسین نبی، کتنے خوبصورت نبی ہے کہ نبی یہ ناز رحمت ہے۔ مدینہ پاک میں عصر کی نماز ادا فرمائی ہے، سیر کے لیے باہر نکلے، کچھ لوگ خیمہ زن ہیں، دیکھا کہ کچھ اونٹ چر رہے ہیں۔ آقا کو ایک اونٹ پسند آیا، قافلے والے کو بلایا، سردار سامنے آیا، کہا یہ اونٹ بیچو گے؟ کہاں؟ کہا قیمت؟ کہا اتنی؟ کہا سنو میں سیر کے لیے آیا ہوں، خریدنے نہیں آیا، پیسے نہیں ہیں، میں اونٹ لے کے جا رہا ہوں اور اپنے صحابی کی معرفت قیمت واپس کر دوں گا۔ جب سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ اونٹ لے کے چلے اور پہاڑ کے اوٹ سے جب چھپ گئے تو قافلے والوں نے کہا سردار سے کہ جس کو اونٹ دیا ہے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کوئی ایڈریس معلوم ہے؟ کہا نہیں۔ پہلے سے کوئی انٹروڈکشن ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کچھ نہیں ہے، اور اتنا قیمتی اونٹ اس کے حوالے کر دیا جو سب میں قیمتی اونٹ تھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ خیمے کے اوٹ سے خاتون نے کہا کہ سنو اگر وہ پیسے نہیں دے گا تو میں قیمت چکا دوں گی۔ لوگوں نے کہا کہ تم جانتی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہ یہ اتنی بڑی ضمانت تم لے رہی ہو کہ اگر وہ نوجوان قیمت نہیں چکائے گا تو میں دے دوں گی، کس بنیاد پر؟ کہا سنو وہ نوجوان اتنا حسین تھا کہ جب گفتگو کر رہا تھا تو پھول جھڑ رہا تھا، جب باتیں کر رہا تھا تو کلیاں برس رہی تھی، جب نگاہیں اٹھا رہا تھا عرش کو دیکھ رہا تھا، اور جب وہ انداز میں تھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رب کی رحمتیں ہیں جو پورے وجود کو گھیرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باپ دیکھیں ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ آقا کے صحابی قیمت لے کر پہنچ گئے، اور جب لے کے پہنچے تو لوگوں نے کہا نہیں قیمت بعد میں دینا، اس نبی کا دربار تو دکھا دو کتنا حسین ہے۔ جو نبی اتنا حسین، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ دکھاؤ اس پیغمبر کا دربار کتنا اعلیٰ ہوگا، کرسی کیسی ہوگی، تخت کیسا ہوگا۔ اب جب یہ پوری ٹیم قافلہ کی چلی ہے تو دیکھا پیغمبر اعظم ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں۔ اشارہ کر دیں تو جانتے ہیں سورج پلٹ آئے، اشارہ کر دیں 4 ٹکڑے ہو جائے۔ میں اتنا بااختیار نبی ہے کہ چہرہ بدل دے تو قبلہ بدل جاتا ہے، اتنا باوقار نبی، لیکن حال یہ ہے کہ پوری کائنات جس کی مٹھی میں ہو اتنا بااختیار نبی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا ہے۔ قافلے والے حیران ہیں یہ کون سی بات ہوئی صاحب، اتنا قیمت بعد میں دیجئے گا، کلمہ پہلے پڑھا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا چیخ رہی ہے کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا،
تم نے تاریخ پڑھی نہیں ہے، تاریخ کا مطالعہ کیا نہیں ہے۔ تلوار پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے، دشمنان اسلام کے ہاتھ میں۔ مکہ میں تلوار چلی ہے، انیاں چمکی ہیں، نیزوں کا استعمال ہوا ہے، مگر اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں، پیغمبر کی آواز کو کچلنے کے لیے یہ ساری حرکتیں کی گئی ہے۔ مگر یہ میرے پیغمبر کا اعزاز تھا، رسول گرامی وقار کی عظمت تھی، نبی ناظر احمد کی بلندی تھی کہ پیغمبر قرآن سناتے جا رہے تھے، اسلام پھیلاتے جا رہے تھے، قرآن پڑھتے جا رہے تھے، کلمہ پڑھاتے جا رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام نہ مکے میں تلوار سے پھیلا ہے اور نہ ہندوستان میں تلوار سے پھیلا ہے۔ مکے میں اگر اسلام پھیلا ہے تو نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے، ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے تو خواجہ کے نگہ کرم سے پھیلا ہے۔ ہم لاشوں کی تجارت نہیں کرتے، ہم محبت کی تجارت کرتے ہیں، ہم اخلاق کی تجارت کرتے ہیں، ہم حسن کردار کی تجارت کرتے ہیں، ہم سیرت کے جمال کی تجارت کرتے ہیں۔ اور یہی نبی نے ہمیں درس دیا ہے کہ اگر کوئی تم پہ تلوار چلا رہا ہو اس کے قدموں میں محبتوں کے پھول برسا دو۔ اور یہی پھول کا نتیجہ ہے کہ پیغمبر نے جب اسلام کو پھیلانا شروع کیا، کل جن کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ تلوار نبی کو تلاش رہی تھی، اب عالم یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب وہی اپنے سروں کا نذرانہ لے کر نبی کے قدموں میں حاضر ہے۔ میدان بدر میں، میدان احد میں، حنین میں، ہر جگہ یہ ہے جیل مسلمان جو سروں کا نذرانہ لے کر حاضر ہے، یا رسول اللہ پہلے میں میدان میں جاؤں گا، پہلے میں میدان میں جاؤں گا۔ تو وہ کیا تھا؟ نبی کا کردار تھا، وہ رسول اللہ کا اخلاق تھا، وہ نبی ناظر احمد کی سیرت کا جمال تھا، وہ سب تھا۔ اور یہ ساری چیزیں پیغمبر نے اپنے قرآن کے ذریعے ہمیں عطا کر دی ہیں۔ مگر آج سب سے جاہل قوم یہ ہماری ہے، سب سے گندے ہم ہیں۔ اگر گلیاں گندی ہوں دنیا یقین کرتی ہے یہ مسلمانوں کی گلی ہے۔ بچے 10 گولی کھیل رہے ہوں دنیا کہتی ہے یہ مسلمانوں کا بچہ ہے۔ ہم گولی کھیلنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم ٹوٹو چلانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم ٹوٹو چلانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم حکمرانی اور جہاں پانی کے لیے آئے ہیں۔ مگر رونا یہ ہے کہ ہم ٹوٹو چلا رہے ہیں۔ نہیں، یہ قوم ٹوٹو نہیں چلاتی ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، ہنر ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، فکر کی دولت ہوتی ہے، آگہی کی عظمتیں ہوتی ہیں، تو وہ قوم ٹوٹو نہیں چلاتی ہے، وہ دنیا چلاتی ہے۔ اور ہم ٹوٹو چلا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک یہودی کا قافلہ جا رہا تھا، راستے میں ایک پتھر پڑا تھا، سردار کو ٹھوکر لگی، وہ گر پڑا، آنسو نکل آئے۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ چوٹ لگی؟ کہا نہیں چوٹ تو نہیں لگی ہے۔ کہا پھر؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ 1 ہفتے سے کوئی مسلمان اس راستے سے نہیں گزرا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جس راستے سے مسلمان گزرتا ہے وہ راستہ گندا نہیں ہوتا ہے، وہ صاف ہوتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس کے نبی نے فرمایا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا یہ صدقہ ہے۔ تو اگر مسلمان گزر رہا ہو، کانٹا ہو تو ہٹا دیتا ہے، پتھر ہو تو ہٹا دیتا ہے، ڈھیلا ہو تو ہٹا دیتا ہے۔ ہر وہ تکلیف تھی جو تکلیف دے رہی ہو اگر راستے میں پڑی ہو تو مسلمان ہٹا کے چلتا ہے۔ مگر آج اگر یہ پتھر راستے پر ہے تو پتھر بتا رہا ہے کہ مسلمان یہاں سے نہیں گزرا ہے۔ تو کل ہماری شناخت، کل ہمارا انٹروڈکشن، کل ہمارا تعارف اس بنیاد پر تھا کہ جہاں جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں وہاں پاکیزگی ہوتی ہے، وہاں وہاں صفائی ہوتی ہے، وہاں وہاں ستھرائی ہوتی ہے، وہاں وہاں نظافت ہوتی ہے۔ اور آج ہماری پہچان یہ ہے کہ گندی گلی ہے تو یہ مسلمان کی ہے، بچے آوارہ ہیں مسلمان کے۔ اب آپ دیکھیں، ابھی امتحان چلا نا، 10+2 بھی اور میٹرک بھی، میں نے دیکھا ہے ان کے بچے ہیں راتوں رات پڑھ رہے ہیں اور ہمارا بچہ ہے موبائل میں مصروف ہے۔ آپ کچھ تو خیال کرو، آج تم کہاں گئے ہو؟ تمہاری فیصد کہاں آ گئی ہے؟ تم علم کے اعتبار سے کتنے نیچے آ گئے ہو؟ ورنہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو اگر مومن کامل ہو۔ اور مومن کامل ہونے کے لیے تقویٰ کے ساتھ
احمد رضا کو دیکھیں، پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے اور کوئی آنکھ بند کر کے نہیں مانتا. نہیں، ان کا علم ہے، ان کا تقویٰ ہے، ان کی جلالت عشق ہے، ان کی فکر ہے، ان کا تنتنائے خیال ہے، ان کے عظمتوں کے تیور ہیں. آپ یقین کیجئے فتاوی رضویہ شریف ایک ایسی کتاب ہے کہ اس وقت فقہ حنفی میں ایک لاجواب کتاب تصور کی جاتی ہے. اب آپ سوچئے، تنہا امام احمد رضا ہیں اور نئی تحقیق کے مطابق 561 فن کے ماہر نظر آتے ہیں. لاؤ دنیا میں اس وقت کوئی ایسا ہے جو 561 سبجیکٹ کا ماہر ہو. مظفر پور بہار کی سب سے بڑی، مظفر پور کی یونیورسٹیوں میں سب سے بڑی یونیورسٹی بہار یونیورسٹی ہے. آپ اس کے ہیڈ کے پاس جائیں جو صدر شعبہ ہو اور اس سے کہیں کہ کتنی زبانیں جانتے ہو، کتنے نصاب جانتے ہو، کتنی زبان جانتے ہو، تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا. لیکن سلام ہو امام احمد رضا کے قلم کو، سلام ہو امام احمد رضا کی فکر کے تنتنا کو، سلام ہو امام احمد رضا کے وجود کو، سلام ہو امام احمد رضا کی فقہی بلندی کو، سلام ہو امام احمد رضا کے علم حدیث کو، سلام ہو امام احمد رضا کے حسن تفسیر کو، سلام ہو امام احمد رضا کے ترجمے کو. کہ جب امام احمد رضا کا جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، ان کی تفسیر پڑھتے ہیں، ان کے علم حدیث کا تیور دیکھتے ہیں، تو یہ کہنا پڑتا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. نعرہ تکبیر. تنہا امام احمد رضا نے ہمارا وقار بچا لیا. کیوں نہیں آج ہم بن رہے ہیں عالم؟ بنے، اچھے عالم بنے، اچھے ڈاکٹر بنے، اچھے پروفیسر بنے. دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا کہتے ہیں ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے، انگلش نہیں پڑھنا چاہیے، منطق نہیں پڑھنا چاہیے. غلط. سب پڑھیے. اگر آپ سائنس بھی پڑھ رہے ہیں تو پڑھیے، مگر سائنس کو بھی مسلمان بنا دیجیے. منطق پڑھ رہے ہیں پڑھیے، منطق کو بھی کلمہ پڑھا دیجیے. فلسفہ پڑھ رہے ہیں پڑھیے، فلسفے کو بھی اتنا روب اور داب کر دیجیے کہ وہ بھی کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے. یہ امام احمد رضا ہیں کہ منطق بھی اگر ان کی بارگاہ میں ہے تو کلمہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. فلسفہ پڑھ رہا ہے کلمہ. یہ کمال ہے ان کا کہ جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. کمال ہے ان کا کہ جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو دیکھو، پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. تو یہاں منطق اور فلسفہ کو بھی اعلیٰ حضرت کلمہ پڑھا رہے ہیں. آپ ڈاکٹر بنے، اگر ڈاکٹر نہیں بنیں گے سماج کا علاج کون کرے گا؟ انجینئر نہیں بنیں گے مسجد اور مدرسے کی تعمیر کون کرے گا؟ اگر آپ پروفیسر نہیں بنیں گے ہمارے معاشرے سے جہالت کی تاریکی کیسے دور ہوگی؟ آپ سب بنیں مگر پہلے مسلمان بنے. اور مسلمان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہوگا، قرآن سمجھنا ہوگا، قرآن کو سینے میں اتارنا ہوگا، قرآن کو کردار میں محفوظ کرنا ہوگا اور وہی کرنا ہوگا جو قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ جامعہ مدینۃ العلوم کا یہی مشن ہے، یہی اہداف ہے کہ اس گلشن کے کنارے جو آ گیا، صحن علم و فضل میں جس نے قدم رکھا اسے سچا پکا مسلمان بننا ہے. ظاہر ہے کہ قرآن پڑھ کے جا رہا ہے، قرآن کے ترجمے پڑھ کے جا رہا ہے، حدیث اور حدیث کے معنی سمجھ کے جا رہا ہے. تو یہ جامعہ کا پیغام ہے آپ کے نام کہ آپ سب بنائیں اپنے بچوں کو، مگر پہلے مسلمان بنائیں. اور مسلمان بنانے کے لیے قرآن پڑھنا ہوگا، یقیناً پڑھنا ہوگا. رمضان آ رہا ہے، دیکھیں آپ یہ شعبان کا مہینہ ہے، شب برات آ رہی ہے، اس میں دیکھیں آپ. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ الحاج شاہ پیر طریقت مفتی محمد ہاشم صاحب قبلہ دامت ظلہ کو کہ ان کی محنتیں روز بروز رنگ لا رہی ہیں. ان کے شہزادے اور ان کے ساتھ جو اس جامعہ کے اساتذہ ہیں جن کی زندگی کا سب سے اہم زیور وہ اخلاص ہے. خلوص کے ساتھ آپ کہیں بھی قدم رکھیں گے تو ہو جاتا ہے. صحرا میں بھی پھول کھلنے لگتے ہیں. تو مولانا کی یہ محنت ہے اور ان کی پاکیزہ زندگی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ عمارت کے اعتبار سے بھی جامعہ ترقی میں ہے،
تعلیم کے اعتبار سے بھی ترقی میں ہے، تہذیب کے اعتبار سے بھی ترقی میں ہے، ثقافت کے اعتبار سے بھی ترقی میں ہے۔ یعنی ایک انسان کو اچھا بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں جامعہ مدینۃ العلوم میں مہیا ہیں، مگر آپ کا ساتھ ہونا چاہیے اور آپ کا تعاون ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دینی جذبے کے ساتھ ہر دینی ادارے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔